بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ خان صاحب غصے میں ہیں۔ کل خان صاحب نے ہزارہ موٹر وے کی افتتاحی تقریب میں اسی غصے کا اظہار کیا۔ کچھ مخالفین کی رائے یہ ہے کہ خان صاحب غصے سے زیادہ فرسٹریشن یا جھنجھلاہٹ کا شکار نظر آئے۔ تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو آخر کس بات پر غصہ آیا؟ کیا اس بات پر غصہ آیا کہ عدالت نے سابق وزیر نواز شریف کو بیرون ملک کیوں جانے دیا؟ تو وہ تو خود حکومت بھی، خود خان صاحب بھی انہیں باہر بھیجنے پر راضی تھے۔ تو کیا اس بات پر خان صاحب کو غصہ آیا کہ نواز شریف 7 ارب روپے کا بانڈ بھرے بغیر کیوں باہر چلے گئے؟ اگر 7 ارب دے جاتے تو کچھ نہ کچھ عزت تو رہ جاتی۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات پر غصہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کیوں ٹی وی پر یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کے لوگ توڑ کر تحریک انصاف میں شامل کرائے گئے اور پھر تحریک انصاف بنائی گئی، اور اب بھی حکمران جماعت میں نمایاں لوگ وہی ہیں جو کبھی کاف لیگ کا حصہ رہے۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات کا غصہ ہے کہ مولانا ہنستے مسکراتے کس کے کہنے پر دھرنے سے واپس چلے گئے، کیونکہ خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور نہ وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان دھرنا ختم کرنے کے بعد واپس بھی لوٹ گئے اور اب بھی مسکرا کر تقریریں کر رہے ہیں۔ یا پھر خان صاحب کو اس بات پر غصہ زیادہ ہے کہ بلاول بھٹو فواد چودھری سے بڑا سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کوئی تو بات ایسی ہے جس پر وزیر اعظم سخت ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ جو تقریر انہوں نے کل کی اس میں وہ گرجتے برستے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ تمام میڈیا کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی تقریر میں ناراضگی زیادہ تھی، جارحانہ انداز زیادہ تھا، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تقریر میں مخاطب کوئی اور تھا، یعنی صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ تو کوئی کچھ بھی کہے، خان صاحب کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان حکومت سے مذاکرات کے نتیجے میں لوٹ گئے ہوتے، گھر گئے ہوتے، تو شاید خان صاحب اتنا غصہ نہ کرتے۔ یا تو بہت کچھ خان صاحب سے بالا ہی بالا ہو رہا ہے، جس طرح بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جس طرح خان صاحب 2 روز گھر پر آرام کے بعد واپس کام پر لوٹے اور انہوں نے آتے ہی جارحانہ انداز میں کھیلنا شروع کر دیا۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب چونکہ کھلاڑی رہے ہیں، اور کھیل میں جو سب سے بیسٹ ڈیفنس ہوتا ہے وہ اٹیک ہوتا ہے، تو آتے خان صاحب نے اٹیک کر دیا، جس سے یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ شاید آخری اوورز کا کھیل شروع ہو گیا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ خان صاحب کا اگریشن سیاسی مخالفین سے زیادہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے بھی تھا، جنہیں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو ان کی مرضی سے نہیں ہو رہا، اور دوسرا وہ اپنا بیانیہ نہیں بدل رہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال بوسٹ کر رہے تھے۔ اور خان صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کا بیانیہ ان کے سیاسی مخالفین کے حوالے سے وہی ہے جو وہ پہلے دن سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین یہ کہتے ہیں، جن کے مطابق صورتحال تسلی بخش نہیں ہے، حکمران جماعت کے لیے بہت سی سیاسی مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، اور خان صاحب کی اس تقریر نے اس تاثر کو مزید مضبوط کیا ہے، اس تاثر کو مزید بڑھاوا دیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں گلے شکوے اور شکایتوں کے پیدا ہونے کی وجہ مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اور ان سے معاملات کا طے کیا جانا ہے۔ تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز کا بھی بیرون ملک جانا تقریباً طے ہے، اور حکومت کے لیے ایک اور بڑا امتحان ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ مریم نواز بھی اسی طرح باہر چلی جائیں گی جس طرح نواز شریف گئے ہیں۔ آج میرا پیغام آپ سب کو ہے، ساروں کو، سب مافیا کو میں آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ نے ٹرین کیا ہوا مقابلہ کرنے کے لیے۔ میں ایک اسپیشلسٹ ہوں مقابلہ کرنے کا۔ میری کھیلوں کی گراؤنڈوں میں 20 سال ٹریننگ ہوئی ہے، دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو اوپر لے کے گیا مقابلہ کر کے۔ مجھے ہارنا بھی آتا ہے، اور جیتنا بھی آتا ہے، ہار کے کھڑا ہونا بھی آتا ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ کہ
اگر وزیر اعظم عمران خان 2 دن بعد آتے ہیں اور 2 دن بعد آ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور ایک میسج دے رہے ہیں تو پیچھے بھی تو کچھ ہو رہا ہے نا، جس کی وجہ سے ان کا لہجہ تلخ ہوا ہے اور وہ اس حد تک ایگریسو ہوئے ہیں. بیک ڈور چینل پہ بھی تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے نا، ہڈن کچھ ہے. شہباز شریف جو منڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا. ادھر بلاول زرداری بھی تھا. بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا، آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے. دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے. یہ اصل میں فرینکلی اپنے 2-2.5 کلو گوشت کے لیے پوری بہن ذبح کرنے کو تیار ہے. احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، ابھی پہلے یہ مسلم لیگ نون کے اندر تو طے کر لینا کہ الیکشن کیسے ہونا ہے، لیڈرشپ کیا ہونی ہے. آپ دیکھیں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں. ہم نے ان کو یہ باور کرایا، دیکھیں ابھی الیکشن ہوئے اور الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس کا اپنے فورم ہے، الیکشن کمیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور جو باقی جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی جس میں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو آپ اور سٹرینگتھن کر لیں. بلکہ پرائم منسٹر صاحب وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا مضبوط کریں بہتر ہے. اسی کڑی میں ابال نہ دیں مہربانی کر کے. اندر کی خبر اور اس وقت کی خبر کوئی ایک ذرہ 0% بھی اختلافات نہیں ہیں. 0% بھی. برائے مہربانی کوئی اور ایشو ڈھونڈیں. ابھی اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں تو باقی کسی اور پہ فوکس کر کے اس کی طرف جائیں. آپ نے چودھری شجاعت کی کتاب پڑھیں. سچ تو یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 8 بار دھوکہ دیا شریف برادران نے ہمیں. 29 نومبر 2014 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس ہزارہ موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اس کا ایک آپ کو تصویر بھی ذرا اس کا تصویر جی، یہ منصوبہ، یہ وہ تصویر ہے جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. 29 نومبر 2014 کی یہ ڈیٹ ہے، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حسن عبدال سے حویلیاں تک جو موٹر وے مکمل ہوئی تھی اس کا 29 مئی 2018 کو انہوں نے تقریب سے وہاں سے خطاب کیا تھا اور اس سیکشن کو کھول دیا گیا تھا. آج وزیر اعظم نے اور سابق وزیر نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے. انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے لاہور سے دوحہ کے راستے لندن پہنچایا جائے گا. نواز شریف کو آج صبح جاتی عمرہ سے روانہ کیا گیا تو کارکنوں کی بڑی تعداد جاتی عمرہ میں موجود تھی. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نواز شریف کے ساتھ ایئرپورٹ تک نہیں گئی. انہوں نے اپنے والد کو جاتی عمرہ سے رخصت کیا. نواز شریف کے ہمراہ ان کے بھائی میاں شہباز شریف اور ان کے معالج ڈاکٹر عدنان سمیت 7 افراد بیرون ملک گئے ہیں. اس سے قبل نواز شریف جاتی عمرہ سے ایئرپورٹ پہنچے اور سابق وزیر اعظم کا ایئرپورٹ پر میڈیکل چیک اپ کیا گیا. میاں شہباز شریف بھی لندن روانگی کے لیے ماڈل لاہور سے براہ راست علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تھے جہاں انہوں نے میاں نواز شریف کو ریسیو کیا. سابق وزیر میاں نواز شریف کی صاحبزادی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے گھر سے اپنے والد کو الوداع کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے حج لاؤنج سے سابق وزیر اعظم کو رخصت کیا. ایئرپورٹ پر بھی سینکڑوں کارکنان موجود تھے جنہوں نے اپنے رہنماؤں کی گاڑیوں پر گل پاشی کی. بیرون ملک روانگی سے قبل ڈاکٹروں نے سابق وزیر نواز شریف کا تفصیلی طبی معائنہ کیا اور ان کے پلیٹلیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں ضروری ادویات دی گئیں، جس کے بعد میڈیکل ٹیم نے نواز شریف کو سفر کے قابل قرار دیا. ذرائع کے مطابق نواز شریف کو جب بیرون ملک روانہ کیا گیا تو ان کے پلیٹلیٹ کی تعداد 38,000 تھی. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بتایا کہ نواز شریف کو دوران سفر خطرات سے بچانے کے لیے اسٹیرائڈ کی ہائی ڈوز دی گئی ہے، جس کے علاوہ اور بھی ادویات فراہم کی گئی ہیں. لندن تک محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹرز نے تمام طبی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، جبکہ ایئر ایمبولینس میں ICU اور آپریشن تھیٹر کی سہولت بھی موجود ہے. وزارت داخلہ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، تاہم ان کا نام بدستور ECL میں شامل رہے گا. نواز شریف کو صرف ایک بار ملک سے باہر جانے کی اجازت دی ہے. عدالت کے حکم کے مطابق نواز شریف 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک گئے ہیں. اگر ان کی حالت بہتر نہ ہوئی تو بیرون ملک قیام کے حوالے سے پنجاب حکومت سے رجوع کیا جائے گا.
اور پی ڈی پی پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریت کے حوالے سے درخواست پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سرکاری وکیل نے عمران خان کی بریت کی درخواست کی مخالفت کی بجائے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کو مقدمے سے بری کر دیا جائے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں، یہ سیاسی طور پر بنائے گئے کیسز ہیں، ان سے کچھ نہیں نکلے گا، عدالت کا وقت ضائع ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی بریت کی درخواست پر بابر اعوان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دھرنے میں تقریر یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو 5 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ اور نیب نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سابق ایم ڈی وسیم اجمل کو گرفتار کر لیا ہے۔ نیب لاہور ذرائع کے مطابق وسیم اجمل چودھری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پہلے ایم ڈی اور صاف پانی کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار رہ چکے ہیں۔ نیب لاہور کے مطابق وسیم اجمل کو 1 ارب سے زائد کرپشن میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان پر الزام یہ کہ انہوں نے 2014 میں غیر قانونی طور پر ویسٹ مینجمنٹ کا مہنگے داموں ٹھیکہ دیا تھا۔ اور یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی کل کی تقریر کے حوالے سے بہت سے پروگراموں میں اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ ہوا۔ شاہزم خانزادہ نے بھی اس کا انالیسس کیا، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں شاہزم خانزادہ۔ سارا پاکستان میں میڈیا یہ سرکس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، یہ کر دے گا، ساتھ سارا ان کے ہم نوا سارے تیار ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ 1 مہینہ کنٹینر میں گزار دیں تو میں ساری ان کی باتیں مان جاؤں گا۔ 1 مہینہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا اس کی آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا۔ اپنی پارٹی میرے لوگ تھوڑے گھبرا گئے تھے جب دیکھتے ہیں کئی میرے کیبنٹ کے اندر ان کے تھوڑے دل کمزور ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا کوئی فکر نہ کرو، میں جانتا ہوں کنٹینر اور دھرنا کیا ہوتا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ 1 مہینے تک دھرنا دے دیتے تو میں ساری ڈیمانڈ مان جاتا۔ میں تو پہلے دن کہہ چکا تھا، مگر کچھ دن پہلے انہوں نے خود پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پرویز الہی کو مولانا سے بات چیت کرنے کا ٹاسک دیا کہ بات کر کے معاملہ حل ہو اور مولانا فضل الرحمان واپس چلے جائیں۔ اب مولانا چلے گئے ہیں تو وزیر اعظم انہیں تانے دے رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ باور کرایا، دیکھیں ابھی الیکشن ہوئے اور الیکشن کا جو نتیجہ ہے اس کا اپنے فورم ہے، الیکشن کمیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور جو باقی جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی جس میں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو آپ اور اسٹرینگتھن کر لیں۔ بلکہ پرائم منسٹر صاحب وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جتنا مضبوط کریں بہتر ہے، یا پھر اگر آپ نے کوئی حلقے کھلوانے ہیں تو جوڈیشل کمیشن پہ بھی وہ ایگری کر رہے ہیں۔ تو آج ساری پرائم منسٹر صاحب جوڈیشل کمیشن پہ ایگری کر رہے ہیں؟ ہاں جی کر رہے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے۔ اب سے کچھ دن پہلے تک مذاکرات اور جوڈیشل کمیشن پر وزیر اعظم آمادہ تھے۔ پرویز الہی صاحب خود بتا چکے ہیں، سلیم صافی کے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں، سلیم صافی صاحب سے بات کرتے ہوئے، کہ وزیر اعظم نے ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ مولانا کو واپس جانے کے لیے منائیں۔ اب جب وہ چلے گئے ہیں تو وزیر اعظم انہیں تانے دے رہے ہیں کہ 1 مہینے تک تو رک جاتے۔ اگر مولانا فضل الرحمان حکومت سے مذاکرات کے نتیجے میں دھرنا ختم کرتے تو حکومت فتح کے شادیانے بجا رہی ہوتی، وزیر اعظم اس بات کا کریڈٹ لیتے اور مولانا کو بھاگ جانے کے تانے ہرگز نہ دیے جاتے۔ حکومت اس بات کا اعلان کرتی کہ مولانا حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد واپس جا رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چودھری پرویز الہی نے یہ کہہ کر کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو واپس بھیج دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جلتی پر تیل چھڑکا ہے، کیونکہ خان صاحب کو تو حقیقت کا علم ہے۔ اب اللہ جانے چودھری پرویز الہی کس کو حکومت قرار دے رہے ہیں اور کس حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ خان صاحب مولانا فضل الرحمان پر بری طرح برس رہے ہیں، اور جس طرح خان صاحب برس رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ لڑائی جاری ہے۔ مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات ختم ہو گئے، لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ
ابھی لڑائی جاری ہے. اس لیے مولانا بھی سڑکوں پر موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں دھرنے دے رہے ہیں. تو اس پورے معاملے کا لبے لباب یہ ہے, لگتا یہ ہے کہ مولانا جس سے بھی معاملہ طے کر کے واپس گئے ہیں اور جس نے بھی انہیں یقین دہانی کرائی ہے وہ کوئی اور ہے. کل خان صاحب نے بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں کی اور اس پر بھی بہت لے دے ہو رہی ہے. خان صاحب نے کہا کیا جس پر اتنی لے دے ہو رہی ہے, ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں. شہباز شریف جو مینڈیلا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی کھڑا ہوا تھا. ادھر بلاول زرداری بھی تھا. بلاول زرداری کا اس نے کوئی ایک ایسا, آپ کو نہیں پتا اس نے کام کیا کیا ہے. دنیا کے سائنسدان گھبرا گئے ہیں جو بلاول زرداری ایک تھیوری لے کے آیا ہے. آئنسٹائن گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, لیکن جو آئنسٹائن کی جو روح تڑپ رہی ہے نا, جس چیز کے اوپر دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے, اس نے کہا جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. وہ بھی سٹیج پہ کھڑا ہے, لبرل, اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے. انگریزی میں لبرل, وہ لبرل نہیں ہے, وہ لبرلی کرپٹ ہے. اور دوسری طرف سارے بے روزگار سیاستدان کھڑے ہیں. دیکھیں, کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں پرائم منسٹر کر رہے ہیں, اگر یہی باتیں آر بھٹی کرتے یا ارشاد بھٹی کرتے یا پھر فواد چودھری کرتے تو اچھا لگتا. لیکن وزیر اعظم کو اپنے مخالفین کی نقل کرنے یا جسے کہتے ہیں ممکری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تو یہ بات خان صاحب نے پرائم منسٹر کی حیثیت سے کی ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بلاول بھٹو صرف ان کے سیاسی مخالف نہیں ہیں بلکہ ان کے عوام میں شامل ہیں, اور وزیر اعظم پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں جو عوام کی نقلیں نہیں اتارا کرتے. اسی لیے تو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کنٹینر والے موڈ سے باہر نہیں آ رہے. خان صاحب بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں, ان کے پاس اقوال زرعی کا ایک وسیع ذخیرہ ہے جنہیں وہ اکثر تقریر میں استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن بلاول کی جس طرح خان صاحب نے نقل اتاری, ایک تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بلاول کو ہی اپنا سیاسی حریف سمجھتے ہیں. خان صاحب کا یہ کہنا کہ بلاول بھٹو کا بارش والا بیان سن کر آئنسٹائن کی روح تڑپ گئی ہوگی, جبکہ خود خان صاحب نے ماشاءاللہ تاریخ کی جو ایسی تیسی کی ہے, جرمن اور جاپان کی سرحدوں کو ملانے سے لے کر بہت سی باتیں ایسی کی ہیں کہ جن پر اگر بات کی جائے تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. اور اب بات کرتے ہیں ہزارہ موٹر وے کے حوالے سے. کل خان صاحب نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کیا, اسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. حکومت کے ترجمانوں میں شامل ہیں صداقت عباسی, MNA بھی ہیں, اور خان صاحب چونکہ خود کہا کرتے تھے کہ سڑکیں اور پلیں جو ہے بنانے سے ترقی نہیں ہوتی, اسی پہ ایک کویسچن ریز کیا ٹو دی پوائنٹ میں. واچ دس. 29 نومبر 2014 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس ہزارہ موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اس کا ایک آپ کو تصویر بھی ذرا اس کا تصویر ہے جی, یہ منصوبہ, یہ وہ تصویر ہے جب اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. 29 نومبر 2014 کی یہ ڈیٹ ہے, وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حسن عبدال سے حویلیاں تک جو موٹر وے مکمل ہوئی تھی اس کا 29 مئی 2018 کو انہوں نے تقریب سے وہاں سے خطاب کیا تھا اور اس سیکشن کو کھول دیا گیا تھا. آج وزیر اعظم نے آگے اس موٹر وے کے جو حویلیاں سے تھاکوٹ سیکشن ہے اس کا انہوں نے افتتاح کیا تھا, جس کے اوپر جس شخص نے اس موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا تھا اسی کو برا بھلا وہ کہہ رہے تھے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ان کا رائٹ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو موٹر وے, سڑکیں, پل, انڈر پاس, اس پر بڑی تنقید کرتے رہے ہیں ماضی میں عمران خان صاحب. ذرا موٹر وے کے حوالے سے ایک ہماری ریسرچ ٹیم بڑی شرارتی ہے, یہ چیزیں نکال لیتی ہے ماضی میں سے. انہوں نے موٹر وے کے حوالے سے کیا ماضی میں کہا تھا, ذرا سن لیجئے گا, اس کے بعد ذرا بات کرتے. سنیے گا کیا کہا تھا. قومیں تو یہ میٹرو بسیں اور اوور پاسز اور انڈر پاسز اور موٹر وے بنانے کے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی. قوم تب آگے بڑھتی ہے جب اس قوم کے لوگوں کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے.
یہ جو کچھ بھی صداقت صاحب یہ خان صاحب فرما رہے تھے اسی موٹر وے کا جا کے افتتاح بھی کر دیا. جس نے موٹر وے کا سنگ بنیاد رکھا تھا اس پہ تنقید بھی کر دی. وہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ منصور صاحب سمجھنے کی بات ہے. نہ ہم موٹر وے کے خلاف ہیں, نہ ہم میٹرو بسز کے خلاف ہیں, نہ ہم کسی اور ایسے منصوبے کے خلاف ہیں جس سے عوام کو کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ ملتا ہے یا انفراسٹرکچر امپروو ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے پیسوں کا کتنا حصہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے چیخنے کی اور چلانے کی اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج 30 سال اس ملک پہ حکمران رہنے والا میاں نواز شریف صاحب, ان کو اپنے علاج کرانے کے لیے پورے ملک میں ایک اسپتال پسند نہیں آیا. ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ موٹر وے نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کہا انسانوں پہ خرچ کرو, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرو, صحت اور تعلیم پہ خرچ کرو, پینے کے صاف پانی پہ خرچ کرو, اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپ. حکمران جماعت کا یہ شکوہ بڑا پرانا ہے کہ نواز شریف نے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا جہاں وہ خود کا علاج کرا سکے. تو حکمران جماعت نے 15 ماہ میں کتنے ہاسپٹلوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے, کتنی یونیورسٹیوں کا افتتاح کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیا ہے جس کا اعلان خود وزیر اعظم کر چکے ہیں. اس کی تو بلڈنگ بھی موجود ہے, اس کو تو یونیورسٹی بنا نہیں سکے. تو یہ بات دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب اعلان یہ کہا کرتے تھے کہ سڑکوں اور پلوں سے ترقی نہیں ہوتی, یہ صرف ووٹ لینے کے لیے ہے. تو اپنا ایک ہی میٹرو بس کا منصوبہ شروع کیا, وہ بھی آج تک مکمل نہیں ہو سکا. پشاور کے عوام کی زندگی یعنی ان کا جینا مشکل ہوا ہے. لاہور میں ایک اورنج لائن کا منصوبہ ہے, یہ بھی پچھلی حکومت کا منصوبہ ہے, اس کو بھی مکمل نہیں کر رہے. کرتارپور ہم نے چند ماہ میں مکمل کر کے اس کا افتتاح بھی کروا لیا. تو بے شک ووٹ لینے والے منصوبے نہ بنائیں, لیکن وہ کام تو کریں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے. بڑی بڑی باتیں عوام کب سے سن رہے ہیں. تو زمینی حقائق تو یہ ہیں کہ حکومت عوام کو براہ راست فائدہ دینے میں ناکام رہی ہے, اور اس کے مقابلے میں ہر بات میں آپ صرف سیاسی مخالفین پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ صرف جس سے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے کچھ دوست ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ایسی ہوتی ہے جو کوئی جس پہ بات کرنا ضروری ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. جناب یہ ہے جو اصل ہوا ہے کہ جنہوں نے اربوں روپیہ لگایا اور بندے اٹھا کے پورے ملک سے اور ایک پروپیگنڈے کی بمبارڈمنٹ کی گئی, گولہ باری کی گئی کہ فضل الرحمان آ رہے ہیں اور وہ چھا رہے ہیں اور وہ لے گئے اور دے گئے. اور ایک صاحب آپ کو پتہ ہے ان کا کہ وہ دو دن میں وہ عمران خان استعفیٰ دے دے اور بعد معاملہ ختم ہے. تو آپ ان سے پوچھیں بھائی وہ کدھر ہے استعفیٰ جڑا تمہیں ملیا تھی جی, کس کی استعفے کی بات کر رہے تھے آپ؟ اور طویلیں شروع کر دی ہیں. مولانا بڑا کامیاب ہو گیا ہے, وہ کیا ہوا ہے؟ اچھا سن لیں. اب انہوں نے جب ان کو منہ کی کھانی پڑی, منہ پر کالک مل لی, ان کو منع کیا گیا کشمیریوں کے خون سے نہ مت کھیلو, پاکستانی اور کشمیری جو ہے اس وقت زندگی موت کی جنگ میں مبتلا ہے, تو ملک میں محاذ نہ کھولو. باز نہیں آئے. کیوں؟ کہ ان کا ایجنڈا, اس سے میں ایگری کرتا ہوں وزیر اعظم کے کہ ان کا ایجنڈا کوئی اور تھا. اب سنیں, انہوں نے 5 افواہیں اڑائی ہوئی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر اور خسر پسر کے ذریعے کہ جی خدا نخواستہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر کو تبدیل ہو رہے ہیں. بہت بڑا جھوٹ, 100% غلط. ڈی جی ISI تبدیل ہو رہے ہیں جنرل فیض, سب سے بڑا جھوٹ. ڈی جی MI تبدیل ہو گیا, اس سے بڑا جھوٹ. وزیر اعظم تبدیل کیا جا رہا, سب سے بڑا. اور اتحادی چھوڑ رہے ہیں, کوئی نہیں چھوڑ رہا. اور PTI تقسیم ہو رہی ہے, کوئی نہیں ہو رہی. اور آخری بات کہ نون لیگ کا تیسرا دڑا قائم ہو رہا ہے ایک مہینے میں. جو 2 بڑے جو دڑے ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کے, ان سے بڑا ہوگا اور وہ کولیشن پارٹنر ہوں گے PTI کے ساتھ. اب آپ نے کوئی سوال؟ حکمران جماعت کا حمایتی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, راوی چین لکھ رہا ہے, جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہی لوگ اس بات پر شور مچا رہے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ یا کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہو رہی ہے.
اور اس کی وجہ سے خان صاحب کے لہجے میں تلخی بھی بڑھی ہے. چونکہ سیاسی حالات میں تیزی آ چکی ہے اس لیے پروپیگنڈا اور افواہوں کے بازار بھی گرم ہیں. لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم سیاڑا کہتے ہیں تو سیاڑے یہ کہتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو. اتنی زیادہ وضاحت دینے کا مطلب یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. فوج کے حوالے سے خبروں یا افواہوں کی وضاحت کے لیے خود فوج کا ایک بڑا ریپیوٹڈ ادارہ ہے ISPR. تو ISPR کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے حوالے سے جو خبریں یا افواہیں ہیں ان میں سے افواہوں اور حقائق کو الگ الگ کر کے بیان کرے. تو مسئلہ ان کا نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی نہیں کہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ساری صورتحال یہ ایک پکچر کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے معاملات خاصی حد تک بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. پچھلے 15 ماہ میں جو اپوزیشن بالکل دیوار سے لگی ہوئی تھی اب وہ بالکل ایک بیلنس پاور میں آئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان کے دھرنے سے متعلق کوئی کچھ بھی کہے مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں. اس کے پیچھے کیا معاملہ طے ہوئے ہیں اور ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے خود وزیر اعظم کے لہجے میں تلخی آئی ہے. خود میرے دوستوں کی زبانی سنیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان 2 دن بعد آتے ہیں اور 2 دن بعد آ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور ایک میسج دے رہے ہیں تو پیچھے بھی تو کچھ ہو رہا ہے نا جس کی وجہ سے ان کا لہجہ تلخ ہوا ہے اور وہ اس حد تک ایگریسو ہوئے ہیں. بیک ڈور چینل پہ بھی تو کچھ نہ کچھ چل رہا ہے نا, ہڈن کچھ ہے جس کی وجہ سے آج ان کو چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسا اور سینئر موسٹ جسٹس گلزار صاحب سے یہ اپیل کرنا پڑی کہ یہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کوئی گڑبڑ چل رہی ہے. تو آپ کی اس کنفیوژن کی وجہ سے مزید کنفیوژن پھیل رہی ہے اور جب کنفیوز لوگ وضاحتیں دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. اب وہ معاملہ جس کا پورے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ ہے مسلم لیگ کاف کے حوالے سے جو خبریں دینے گردش ہے اسی پہ بات کر رہے ہیں. رپورٹ کارڈ میں ارشاد بھٹی سنتے ہیں. اسی کڑی میں ابال نہ دیں مہربانی کر کے. اندر کی خبر اور اس وقت کی خبر کوئی ایک ذرہ 0% بھی اختلافات نہیں ہیں. 0% بھی. برائے مہربانی کوئی اور ایشو ڈھونڈیں. ابھی اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں تو باقی کسی اور پہ فوکس کر کے اس کی طرف جائیں. آپ نے چودھری شجاعت کی کتاب پڑھیں. سچ تو یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 8 بار دھوکہ دیا شریف برادران نے ہمیں. نہیں یہ نہ کریں مظہر صاحب, ویسے ہی دکھ نہ دیں. اچھا اس سچ تو یہ ہے چودھری شجاعت کی کتاب میں ہے کہ 8 بار دھوکہ دیا شریف برادران نے. تو اور آج بھی وہ شریف برادران کا نام لیتے ہیں اور انہوں نے ایک اچھا بیان دیا کہ ان کو انسانی ہمدردی کے بنیاد پر جانا چاہیے. یعنی یہ بھی چودھری برادران بتاتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز جب نواز شریف صاحب اندر تھے تو ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی اور بیگم کلثوم نواز نے انہیں سعودی عرب جانے کی ڈیل کے حوالے سے دھواں نہیں لگنے دیا بلکہ آخری دن بیگم کلثوم نواز چودھری ہاؤس سے نکلی, پریس کانفرنس کی, چودھریوں کو پارٹی سے نکالا, گھر آئیں, سامان اٹھایا اور ایئرپورٹ چلی گئیں. اس کے بعد بھی چودھری برادران نے حمزہ شہباز کی ہر موقع پر مدد کی. اور مسلم لیگ نون بھی جب یہ سی ایم پنجاب کا معاملہ تھا تو حمزہ شہباز اور یاز صادق چودھری پرویز الہی کے پیچھے پھر رہے تھے. آخری بات سن لیجئے کہ یہ انسانی حقوق کا انسانی وہ ہمدردی تھا. اس پہ اگر عمران خان بھی ہوتے اس جگہ اور نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو وہ یہی بیان دیتے. یاد کریں پرویز مشرف اور افتخار چودھری کی لڑائی میں چودھری شجاعت نے ڈس ایگری کیا, باہر چلے گئے, واپس آئے, حالانکہ وہ پرویز مشرف کے اتحادی تھے. واپس آئے, انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف جب بھی ڈالیں ان کو افتخار چودھری صاحب کو. اور اس وقت بھی لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اختلاف کر رہے ہیں, لیکن چودھری برادران نہ صرف اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑے رہے بلکہ آج بھی اگر وہ پرویز مشرف کو کوئی اون کرتا ہے تو وہ چودھری برادران ہیں. اور وہ چودھری شجاعت کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ اگر غداری کا مقدمہ ان پر چلانا ہے تو پہلے مجھ پہ بھی چلائیں. آپ چودھری برادران کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, ڈاکو کہہ سکتے ہیں, کیسز کی بات کر سکتے ہیں, مگر الحمدللہ یہ مہربانی کریں یہ اختلافات نہ ابھی نہ پھیلائیں. ابھی کوئی نہیں ہے, کچھ عرصے بعد بالکل آپ کے خیال میں اختلافات نہیں ہیں. ٹھیک ہے, سی ایم کے جانے کی خبریں درست ہے بٹی صاحب؟ دعا کریں. میں بھی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوں جا نماز پہ, آپ سے بھی 2 نفلوں کی دعا ہے.
مسلم لیگ کاف اور حکمران جماعت میں اختلافات کی خبریں زیر گردش ہیں. جب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز لائی، انہوں نے میڈیا پر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف دراصل ان کے لوگوں کو جبری طور پر ان سے الگ کر کے بنائی گئی ہے. یعنی کاف لیگ کے لوگوں کو لے کر تحریک انصاف بنائی گئی. اس کے بعد سے یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں اختلافات پیدا ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ چودھری صاحبان گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کرتے، اقتدار میں رہنا پسند کرتے ہیں. اپوزیشن کی سیاست انہیں پسند نہیں ہے. 2013 میں انہیں اپوزیشن میں اس لیے جانا پڑا کہ مسلم لیگ نون سے ان کی صلح نہیں ہو سکی. مشرف دور میں جلا وطنی کے دوران چودھری صاحبان مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے، وہ مجبوری میں گئے تھے، لیکن تاریخی ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جب تک خان صاحب حکومت میں ہے کاف لیگ ان سے الگ نہیں ہوگی. لیکن جس طرح انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دھرنے سے واپس بھیجا ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں. لگتا یوں ہے کہ وہ بھی اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں. یہ درست ہے کہ چودھری برادران کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں، وفادار ہے، تعلقات نبھاتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کی ترجیح وہ ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتا ہے یا حکومت میں آنے والے ہوتے ہیں. تو خان صاحب اگر 5 سال حکومت میں رہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ 5 سال تک چودھری صاحب ان کے اتحادی رہیں گے. لیکن اگر کوئی نیا سیٹ اپ بنا تو اس میں بھی حصہ دار بننے میں وہ پہل ضرور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.